باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، ہم جشن جناب زینب سلام اللہ علیہ میں ہمارے درمیان موجود نوجوان ریسرچ اسکالر، بہت خوبصورت انداز فہم ہے ان کا، بہت خوبصورت انداز گفتگو ہے اور بڑی مذلل گفتگو کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر میری ان کے ساتھ گفتگو رہتی ہے، کبھی سفر میں کبھی کسی جگہ ملاقات ہو گئی، اور ہمیشہ میں نے اس ہمارے نوجوان کو بہت بلندی پہ پایا ہے۔ آج یہ دیکھیں گے ان کو اسی لیے ہم نے تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ دیا ہے، اور مشکل سبجیکٹ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور صفات۔ یہ ایک فہم میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ صفات فہم جناب سیدہ زینب علیہ السلام اور صفت فہم، تو اس فہم میں ہم بہت دور دور تک جا سکتے ہیں۔ اور میں نے جری کو ماشاءاللہ سے جری حیدر کو میں نے مکمل فری ہینڈ دیا ہے کہ جری آپ جتنی زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں اس کو واضح کر سکیں، ہم ساتھ ہیں۔ اور جہاں جہاں میں سمجھوں گا کہ وہ آپ کی اس دلیل کو یا اس بات کو سمجھ نہیں سکا ہوں، تو وہاں اس میں سوال بھی اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن جہاں میری کوشش یہ ہوتی کہ میں خاموشی سے پورے گفتگو سنوں، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کا جواب، اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذہن میں سوال اٹھتا ہے، لیکن جب ہم عالم دین کی اور اپنے سے بہتر علم رکھنے والے کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ آگے چل کے ہمیں اس کے جواب ملتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر یہ آخر میں گفتگو کے آخر میں نتیجہ یہ نکلا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم جناب سید جری حیدر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سبجیکٹ پہ۔ جناب سید جری حیدر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی طبیعت ہے آپ کی بھائی انکل؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آئیے ہم اپنے موضوع پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور صفت فہم پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، امید ہے آپ آسانی کے ساتھ اس پہ قابو کرتے چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الزين العابدين عليه الصلاة والسلام: يا عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، صدق مولانا الامام الزین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت شکریہ نیر انکل آپ کا۔ میں چونکہ پروگرام جو ہے وہ خاص سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے ہے، لیکن تھوڑا سا ایک مقدمہ، اور وہ مقدمہ آپ کی ذات کے متعلق ہے، اور وہ مقدمہ جناب زینب کے حوالے سے جو ہمارے عموماً تصورات پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی گزارش ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہمارے ذہن میں تصورات ہیں اس پاک بیوی کے حوالے سے اس کو ہم اپنے موضوع سے متصل کریں گے۔ پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے جب ہم جناب زینب کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، وہ سب سے اہم چیز آپ کی شخصیت میں آپ کے صبر کے حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے ام المصائب، یعنی وہ خاتون جو بہت زیادہ مصائب سے گزری ہوں، اور واقعتاً اگر آپ تاریخ اسلام میں دیکھیے تو یہ میں واقعتاً اپنی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں علی وجہ النظر جسے کہتے ہیں، اور علی وجہ الدلیل جسے کہا جاتا ہے، کہ ہم اپنی دلیل کی بنیاد پہ جو ہے اس کلمے کو عرض کریں گے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں کہ اگر آپ تاریخ اسلام کی شروعات کو دیکھیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی جن کو بار بار قریش کی طرف سے طعنے دیے جاتے تھے، یعنی قریش وہ خاندان جس سے رسول اللہ
تھے اور دیگر جو اور قبائل تھے، بنو امیہ ہو گئے، بنو مخزوم ہو گئے، بنو تیم ہو گئے، بنو عدی ہو گئے، یہ تمام کے تمام قریش کے قبائل میں سے تھے۔ ان سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بہت زیادہ اذیت پہنچی، واقعتاً یہاں تک کہ جب ولادت کے مراحل جناب خدیجہ گزر رہی تھی، کیونکہ یاد رہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت وہ جناب خدیجہ کی ایک اولاد تھی، باقی جناب قاسم ہو گئے، بعض جگہوں پہ عبداللہ، طیب اور دیگر اور اولادوں کے یعنی جتنے بھی لڑکے تھے ان کے نام ملتے ہیں۔ تو قاسم کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ تو ان مراحل میں بھی آپ دیکھیں گے کتنی مظلوم تھی میری بیوی کہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ کوئی قریشی خاتون اس نازک مرحلے میں بھی نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ مرحلہ آل محمد علیہ السلام کے اوپر اس وقت سے ظلم ہو رہا ہے۔ پھر اسلام بعثت ہوتی ہے، میں یہ غلط جملہ کہنے والا تھا کہ اسلام آتا ہے، بلکہ بعثت ہوتی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے، اور رسول اس وقت نبی تھے جب آدم بین الماء والطین، یعنی رسول کی نبوت اس زمانے سے تھی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہی جائے گی کہ بعثت آپ کی 40ویں سال ہوتی ہے، جب 40 سال کی رسول اپنی عمر مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی بعثت ہوتی ہے۔ بعثت کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے، اور جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو اس کے بعد جناب خدیجہ انتقال کر جاتی ہے کچھ ہی عرصے میں، اور اس کے بعد پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اس وقت یتیمی کے ادوار سے گزرتی ہیں۔ پھر بعد میں آپ کی شادی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ایام گزرتے ہیں، یہاں تک کہ جب شادی کا مرحلہ بھی جناب زہرا کا ہوتا ہے سلام اللہ علیہا کا، اس وقت بھی قریش کی جو خواتین ہوتی ہیں، روایات کے جملے یہ ہیں، وہ ان کے پاس تشریف لاتی ہیں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس وقت بھی غلط باتیں کی جا رہی تھیں، یعنی عجیب عجیب کے پروپیگنڈا کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسری مظلومہ اگر دیکھا جائے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ادھر کیفیت کی بات نہیں کی جا رہی، ادھر ایک آپ تسلسل سے چل رہے ہیں۔ کیفیت کی بات کی جائے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں، یعنی تاریخ انسانیت اور تاریخ بشریت میں جو ظلم آپ پر ڈھائے گئے ہیں رسول اللہ کے طرف نسبت کرنے والوں کی جانب سے، وہ واقعتاً ہمارے لیے سبق آموز ہیں، اور انشاءاللہ ایام فاطمی آ رہے ہیں تو آپ لوگ خطیبوں، علماء اور جو ہمارے ذاکرین ہیں، خدا سب کی اپنے حفاظت میں رکھے، اور ہمارے جو پڑھنے والے ہیں ان کی زبانوں سے آپ سنیں گے۔ اس کے بعد وقت چلتا رہتا ہے اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مرحلہ آتا ہے جب جناب فاطمہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، 5 یا 6 سال آپ کی عمر ہے، اس وقت اپنی ماں کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ اور دیکھیں نہیں انکل، ایک میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ کافی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش ہوتی ہے اور ماں فوراً چلی جاتی ہے، تو ان کو وہ ماں کی محبت میسر نہیں ہوتی، وہ ماں کی ممتا میسر نہیں ہوتی جو دیگر بچوں کو ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اگر ایک مثال دوں، اور انشاءاللہ میں اس نقطے کی جانب سے اپنے آپ کو متصل کروں گا، اور انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس صفت فہم کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کریں گے کہ یاد رکھیے، ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یار فلاں چیز تھی، فلاں نمبر تھا آپ کے پاس، اور اگر آپ اس نمبر کو کال کرتے تو یقیناً وہ $50 یا $100 قریب۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں، لیکن صرف سمجھانے کی غرض سے، اور وہ نمبر آپ کو دیا گیا اور آپ پھینک دیں، آپ کو معلوم نہیں کہ اس نمبر کی کیا وقعت ہے، اس چیز سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو چیز آپ سے کھوئی ہے آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوگا۔ مگر اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ یار آپ سے جو نمبر گھوما ہے وہ نمبر ہے جس کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ فائدے کا حصول کر سکتے تھے، چنانچہ جب آپ کو اس فقدان کا شعور ہوگا تو اس وقت آپ کے اندر بے چینی اور تذبذب زیادہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی والدہ فوراً انتقال کر جاتی ہیں ان کی ولادت سے متصل، تو یقیناً ماں کا فقدان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ماں کی ممتا ان کو میسر نہیں ہو پاتی۔ لیکن جناب زینب کی شخصیت وہ ہے، یا حسنین شریفین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے اپنی ماں کی ممتا کو بھی دیکھا، اور جنہوں نے اپنے نانا کی محبت کو بھی دیکھا، اور جنہوں نے اپنے گھر والوں کی محبت کا بھی اظہار دیکھا۔
لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ ماں کی ممتا کا حصول بھی ہے، ماں کی ممتا بھی ملی ہے، لیکن 5 اور 6 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے رسول کی امت کہلانے والوں نے کس طریقے سے گھر پر حملہ کیا، اور کس کرب اور کس علم میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا کو چھوڑتی ہیں۔ پھر تھوڑے سے وقت آگے بڑھتے ہیں، امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، یہاں تک کہ کربلا کا معرکہ اور کربلا کا جو لڑائی ہے، جو کربلا کی لڑائی ہے، وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، اور اس میں آپ اپنے بچوں کی قربانی دیتی ہیں، اپنے بھائیوں کی قربانی دیتی ہیں، اپنے بھتیجوں کی قربانی دیتی ہیں۔ غرض یہ کہ بہت ساری قربانیوں کو آپ نے ایک دن ملاحظہ فرمایا، اور یہیں سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتا ہے، مقام مصائب میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو جناب زینب کی عظمت بتانے کے لیے اس نقطے سے ایک استدلال پیش کر رہا ہوں۔ جب ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اب اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، تو مولا کہتے ہیں کہ تم نے انصاف نہیں کیا کہ ایک یوسف علیہ السلام جو زندہ تھے، وہ حضرت یعقوب کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو سالوں سال حضرت یعقوب گریہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ نص قرآنی کے تحت ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ تو تم سوچو کہ میرے چاہنے والے، میرے بھائی اور میرے اقربا کتنے سارے ایک دن میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین کا استدلال ہوتا ہے، اور یہ استدلال جس طریقے سے امام پاک کی ذات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، ویسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات پر بھی بالکل یہ استدلال فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ کس طرح کہ حضرت عباس بھی آپ کے بھائی تھے، حضرت جعفر بھی آپ کے بھائی تھے، حضرت عبداللہ بھی آپ کے بھائی تھے، وہ تمام امیر المومنین علیہ السلام کی اولادیں ہیں جو مارکہ کربلا میں شہادت کی منزل پر فائز ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، حضرت علی اکبر، یعنی جس طریقے سے ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب حضرت زینب کا ایمان کتنا قوی ہے اور کتنا عظیم ہے، تو اتنا عظیم اور اتنا قوی ایمان جس شخصیت کا ہوگا تو اس کی محبت کا عالم بھی بہت مختلف ہوگا، کیونکہ وہ محبت از راہ جذبات نہیں ہوتی، وہ محبت نفسانی خواہشات کی تابع نہیں ہوتی، بلکہ وہ محبت تمام کی تمام من جانب خدا ہوتی ہے، اور خدا وند متعال کی رضائیت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اس محبت کی نہ کوئی حد ہے اور نہ اس محبت کی کوئی قدر ہے۔ اس طریقے سے جب میں قدر کہہ رہا ہوں تو قدر سے میری مراد وہ حد ہے جس کو آپ ناپ سکتے ہو، یا جس کی کیفیت کو آپ دیکھ سکتے ہو، یا جس کی کمیت کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ نہ اس کی کیفیت دیکھی جا سکتی ہے، نہ کمیت دیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ یہ شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تھی، جو ام المصائب اور صابرہ، واقعتاً سیدۃ الصابرہ ہیں، جنہوں نے صبر کرنے والی جتنی بھی خواتین اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جس شخصیت نے واقعتاً تمام شخصیات کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس میدان میں، وہ جناب زینب کی ذات مبارک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، موضوع کی جانب ہم آتے ہیں، اور میرا خیال موضوع جو انتخاب آج کیا گیا ہے وہ صفت فہم ہے۔ عرض خدمت یہ تھی کہ صبر انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا مکان خدا نخواستہ جل جائے، انسان کتنی محنت سے اس مکان کو بناتا ہے اور کتنی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، تو دو طریقوں کے انسان ہمارے سامنے ہیں۔ یا تو بہت ہی تذبذب کا شکار ہوگا، وہ خدا وند متعال کی قضا اور قدر پر سوالات اٹھائے گا، اشکالات وارد کرے گا، اور دوسری طرف ہمارے پاس وہ شخصیات ہیں جن کا نعرہ اس وقت بھی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ کلمہ استرجاع اگرچہ ہم کسی کی موت کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن یہ کلمہ استرجاع، یہ کلمہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی دہنے مبارک سے اس کو ادا کیا، یہ تمام کی تمام مشکلات پر حاوی ہے۔ وہ یہ کہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہے وہ من جانب خدا ہے، اور جو چیز ہمارے پاس چلی جائے وہ خدا بند متعال کی جانب چلی جاتی ہے۔ یہ وہ منزل صبر ہے جو انسان فقط اور فقط علم اور فہم کی روشنی میں حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس ہی وجہ سے ہمارے پاس جو میں نے سرنامہ کلام میں ایک روایت کو پیش کیا،
اور میں آیت سے بھی جا سکتا تھا، لیکن یہ روایت اتنی خوبصورت ہے اور اتنی مدلل اور مبرہن ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے کوشش کری کہ امام کا کلام کلام الامام ہوتا ہے تو اسی کو پیش کیا جائے، اور وہ کلام امام زین العابدین کا ہماری کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی، الاحتجاج 2 جلدوں میں کتاب یہ چھپی ہے، اور شیخ طبرسی اس کے لکھنے والے ہیں۔ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 31 ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، عربی میں یہ اویلیبل ہے، اس کو آپ دیکھیے گا۔ ایک خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ادا کرتی ہیں، جب وہ خطبہ دے دیتی ہیں تو اس کے بعد امام زین العابدین ایک آفرین زدہ کلمہ جناب زینب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری پھپھی، خدا کا شکر ہے، خدا کی حمد ہے۔ کس چیز پر حمد ہے؟ کہ آپ عالمہ ہیں غیر معلمہ، وہ عالمہ ہے، وہ علم والی خاتون ہے، وہ علم دینے والی خاتون ہے جس کو سکھایا نہیں گیا۔ وَفَهِمَةٌ غیر مفہمہ، اور آپ کا فہم اتنا دقیق اور اتنا مضبوط ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو وہ فہم کسی نے سکھایا نہیں، یعنی آپ کا علم بھی لدنی ہے اور آپ کا فہم بھی لدنی ہے۔ چنانچہ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کلام میں کتنے سارے معنی پوشیدہ ہیں، اور اس کلام کی تشریح کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے گا وہ یہ کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں جو ہمارے سننے والے ہیں تو اس جانب متوجہ ہوں گے کہ قرآن مجید نے کچھ چیزوں کو معیار فضیلت بنایا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ النساء قرآن مجید کا 74 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 95 میں جائیے گا۔ کیا آیت کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے۔ اچھا، وہ جہاد کن چیزوں سے کرتے ہیں؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفوس یعنی اپنی جان کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ اپنے جہاد اور مجاہد ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ علی القاعدین درجہ، کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر ان مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ درجہ وہ چھوٹا درجہ نہیں جس کو ہم لوگ تصور کر سکتے ہیں، بلکہ خداوند متعال کے درجات کمیت اور کیفیت اور فضیلت کے اعتبار سے ہماری گنتی سے بہت مختلف ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ مجاہدین کو قرآن مجید میں کس چیز پر فضیلت حاصل ہے؟ بیٹھنے والوں پر۔ اب اس کلمے کی روشنی میں ہم تاریخ میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کون وہ مجاہد تھا جس کے لیے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی کبھی ندا آتی ہے، کبھی رسول اللہ کہتے ہیں لأعطین رأی رجلا قرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اس طریقے کی کتنے کلمات ایسے ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور انہی آیات کے ذریعے سے ہم یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امیر المومنین دیگر حضرات سے بہت افضل تھے۔ یعنی دیکھیں کبھی کبھی ایک مشکل مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ ان دونوں کا کمپیریزن بھی توہین ہے امیر المومنین کی، یعنی اگر آپ امیر المومنین کو کسی اور سے اگر کمپیئر کریں، لیکن صرف سمجھانے کی غرض سے کبھی کبھی جسے کہا جاتا ہے تسامحاً یا تجوزاً آپ کچھ کلمات کہہ دیتے ہیں لیکن اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے۔ تو پہلی وجہ کیا ہے جس کے ذریعے سے فضیلت دی گئی؟ جہاد اور خداوند متعال کی راہ میں کوشش سے، جہاد یعنی کوشش کرنا خداوند متعال کی راہ میں۔ دوسری آیت جو ہم دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا مومن اور کیا فاسق ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر قرآن خود ہی فیصلہ دیتا ہے لا یستوون، وہ کبھی اور کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم اپنے موضوع سے متصل ہوتے ہیں، اور موضوع ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ان کی صفت فہم۔ اب اس علم اور اس فہم کے لیے جب ہم قرآن مجید کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ خداوند متعال کیا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے؟ آپ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 اٹھائیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟
کیا کہنے. یعنی واقعتاً یعنی اگر آپ دیکھیں فضیلت کا معیار کیا ہے، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے وقت میں تمام خواتین یعنی جناب زہرا کے بعد اپنے وقت کی تمام خواتین سے افضل تھیں، تو یہ میں اپنے جذبات کی رو میں آ کے نہیں کہہ رہا، کیا کہنے. بلکہ میں استدلال قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید میں معیار فضیلت جس طریقے سے جہاد کو قرار دیا گیا ہے، جہاد یعنی بمعنی کوشش کرنا، یا جس طریقے سے قرآن مجید میں فضیلت ایمان کو قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید میں فضیلت علم کو بھی قرار دیا گیا ہے. اور دوسری آیت بس آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے اپنے دوسرے سفر کا آغاز کرتے ہیں. سورہ مجادلہ یعنی جدال یعنی جھگڑا کرنا. ایک خاتون آتی ہیں اور رسول اللہ سے اپنے ایک مسئلے کو دریافت کرتی ہیں، تو رسول اللہ کی خدمت میں وہ اپنے مسئلے کو رکھتی ہیں اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوتی ہے. اس کی آیت نمبر 11 ہے، بہت پیاری آیت ہے. آیت کچھ اس طریقے سے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے درجات بلند کیے ہیں. والذین، اور ان لوگوں کے اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، خدا مند متعلم ایمان والوں کو اور علم والوں کو فضیلت عطا کی ہے، ان کے درجات کی بلندی کی ہے. چنانچہ جس طریقے سے عقلی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے نقلی حوالے سے بھی، یعنی نقل سے میری مراد قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علم والے، فہم والے غیر فہم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. چنانچہ اب تک کا جو موضوع ہم نے اس سفر کو طے کیا ہے، اس سفر میں ہم نے اس چیز کا اثبات کیا ہے کہ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا صبر جیسا صبر کسی کا نہیں، اور وہ صبر تھا نتیجہ علم کے، اور علم والوں کو خداوند متعال نے فضیلت عطا کی ہے قرآن مجید میں. اب انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان عناوین کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جناب زینب کے پاس فہم تھا اور کس طریقے سے جناب زینب کے پاس علم تھا جو ان کو دیگر شخصیات سے متمیز کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو فائق درجہ دیا جا سکتا ہے، وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں. تو ایک بات آپ کی ذہن میں اگر ہو، یہاں پر میں نے 2 الفاظ کو ادا کیا ہے اور میں ادھر ایک وجہ سے تسامحاً ترجمے میں فہم اور علم کو ایک دوسرے کے مترادف کہہ رہا تھا. کیا یہ واقعتاً صحیح ہے؟ عرض یہ کیا جائے گا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں. کیوں؟ کیونکہ معصوم نے اگر کسی چیز کو مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے میری پھپھی، آپ عالمہ ہیں غیر معلم، بس یہ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے آگے ایک اور جملہ کہا ہے فہمت غیر مفہمہ. آپ فقط عالمہ نہیں ہیں بلکہ وہ فہیم خاتون ہیں، اور اتنی فہم زدہ خاتون ہیں کہ جس کو فہم سکھانے کے لیے کسی نے بھی کوئی کوشش نہیں کری، بلکہ یہ فہم بھی جس طریقے سے علم بھی لدنی ہے، اسی طریقے سے آپ کا فہم بھی لدنی ہے. چنانچہ یہاں پر 2 الفاظ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، علم اور فہم. اب دیکھیے کہ یہ دونوں مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ واقعتاً تحقیق کریں اور تحقیق کریں اور لغت کی آپ بحث اور ابحاث میں جائیں تو آپ کو بالکل اطمینان ہو جائے گا کہ ان دونوں چیزوں کے معنی مختلف ہیں. اب میں اس چیز پر کیا دلیل رکھتا ہوں؟ بالکل دلیل رکھتا ہوں. آئیے آپ کے سامنے کچھ آیات اور اس کی روشنی میں جو معصوم کا کلام ہے وہ پیش کرتے ہیں. سورہ لقمان، پورا ایک صالح بندے حضرت لقمان علیہ السلام، ان پر ایک پورا سورہ ہے جس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے. اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 ذہن میں رکھیے گا. آیت نمبر 12 میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انشاءاللہ اس لفظ کی تفسیر آئے گی کہ حکمت سے مراد کیا ہے. اس کے بارے میں الکافی شیخ کلینی کی کتاب ہے، میں تیزی سے ذرا چلوں گا، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 16. اس میں روایت معصوم یہ ہے کہ اپنے ایک خاص صحابی ہشام بن حکم غالباً ان کو کہتے ہیں یا ہشام
پورے ایک روایت چلتی ہے ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. تو بے اس شک. حکمت سے مراد کیا ہے؟ امام کہتے ہیں الفہم والعقل، کہ یہ حکمت سے مراد فہم اور عقل ہے. میں صرف ابھی آپ کو اہمیت فہم بتانا چاہ فہم رہا بتا ہوں، رہے ہیں. جی جی بسم پھر اللہ. انشاءاللہ ہم تفصیلات میں آئیں گے. یعنی اہمیت فہم کیا ہے کہ جب لقمان کو بھی خداوند متعال نے کوئی نعمت دی جس کا تذکرہ اتنا اہم تھا کہ اس کو قرآن مجید کا باقاعدہ حصہ بنایا، تو اس میں بھی سب سے اہم چیز جس کو بتایا گیا وہ کیا تھی؟ وہ فہم اور عقل تھی جو حضرت لقمان حکیم کو دی گئی تھی. دوسری آیت سورۃ النساء، اور آیت کا نشان ہے 54. اس سورہ میں ایک عجیب معمہ ہے، اور واقعتاً یہ جو پوری آیت ہے یہ میں بلا مبالغہ آپ سے گیا ہوں پورے اشرے کی محتاج ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اس آیت میں بہت سارے مفاہیم پوشیدہ ہیں. آیت کا کچھ اظہار خطاب اس طریقے سے ہے کہ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو خدا نے اپنے فضل سے کچھ نصیب کیا ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی ایک عجیب جملہ ہے. میں بس معصوم کا کلام اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، معصوم کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ وَنَحْنُ مَحْسُودُونَ، کہ ہم وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے. یعنی یہ آل محمد علیہ السلام کی اور ان کی فضیلت میں یہ آیت ہے. پھر آگے آیت چلتی ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے ابراہیم کی آل کو، ابراہیم علیہ السلام ان کی آل کو کیا کیا عطا کیا؟ الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کہ ہم نے سبحان اللہ. آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم. ملک عظیم یعنی ایک عظیم سلطنت دی. اب اس بارے میں مزید بحث و مباحثہ کیا جا سکتا ہے. الکافی شیخ کلینی کی کتاب، اور اس وجہ سے میں یہ حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہو. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206. اس میں امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حمران ابن اعین. حمران زرارہ کے بھائی تھے. زرارہ ابن اعین، حمران ابن اعین، عبد الملک ابن اعین، یہ تمام کے تمام امام کے معتمد علیہ اصحاب میں سے ہیں. وہ امام سے کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ، کہ امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد نبوت ہے اور حکمت سے مراد فہم ہے. پھر سبحان یہاں اللہ. پر فہم کی اہمیت آپ کو پتہ چلتی ہے. اور آخری روایت، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے سفر کی تیسری جانب چلیں گے، اور یہ بھی الکافی میں شیخ کلینی روایت کرتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 میں. روایت ابو بصیر، زرارہ، برائیت اور اسی طریقے سے فضیل بن یسار، مفضل بن عمر، یہ تمام کے تمام امام کے معتمد علیہ شاگردوں میں سے تھے. وہ امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا ایک پیارا جملہ ہے، اور یہ نیار انکل یہ ہمارے لیے بہت اہم جملہ ہے، ہم جیسوں کے لیے، اور بلکہ تمام مومنین کے لیے اہم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو علم سے اپنے آپ کو متصل کہنے کے دعوے دار ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے یہ. اور سبحان یہ امیر اللہ. المومنین کا قول ذیشان جسے کہا جاتا ہے، کہ واقعتاً اپنی ایک خاص شان کا حامل ہے. کہتے ہیں امیر المومنین یا طالب العلم، اے وہ شخص جو علم کا حصول کر رہا ہے. تو امام بتاتے ہیں علم ہے کیا؟ ان العلم ذو فضائل کثیرہ، کہ علم کے بہت سارے فضائل ہیں. یعنی ایک فضیلت کا حامل ہے، علم کے بہت سارے فضائل ہیں. روایت لمبی ہے، صرف اس سے وہ مستدل عبارت جو ہمارے بحث اور کلام کا حصہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہتے ہیں کہ فرأسہ تواضع، کہ اس کا سر جو ہے وہ تواضع ہے. یعنی تواضع سے مراد کیا؟ کہ جو آپ گڑگڑاہٹ جسے کہا جاتا ہے، کہ گڑ گڑانا، یعنی جسے آپ بہت ہی تمیز اور تہذیب کے طریقے سے جو لوگوں سے ملتے ہیں اور اپنے اخلاق میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لوگوں سے آپ تمیز و تہذیب سے ملتے ہیں، لوگوں سے جب ملتے ہیں تو آپ کے شانے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس چیز کو تواضع کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ تواضع ثمر علم ہے. اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں جو مدعی ہو کہ اس نے علم حاصل کرا ہے اور اس کے شانے جھکنے کے بجائے اور کھڑے ہو جائے،
تو سمجھ جائیے اس نے علم کے علاوہ سب کچھ حاصل کیا ہے، علم کیا حاصل کہنے کیا، کیا کہنے، یہ واہ. ذہن میں رہے۔ دوسری چیز کہا کہ وَعَيْنَهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ، اور اگر علم کی آنکھیں دیکھنی ہو تو یاد رکھنا کہ علم کی آنکھیں یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسد کی ناپاکی سے پاک کرو۔ سبحان اللہ. دیکھیے یہاں میں نے ترجمے میں تھوڑی سی خطا کی ہے، ناپاکی کو یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو پاک کرو، بلکہ حسد سے براعت کرو۔ اپنے آپ کو ایک چیز سے چھڑوانا ایک منزل ہے، اور چھڑوا کے اس سے اپنے آپ کو براعت اختیار کرنا اور اس سے تبرہ کرنا وہ دوسری چیز ہے، یہ دو مختلف مرحلے ہیں۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں فقط اپنی ذات سے حسد کو مت نکالو، بلکہ حسد سے کو نکالنے کے بعد ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس ناپاکی کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز امام کہتے ہیں وَأُذْنُهُ، یعنی علم کو ایک مجسم صورت میں امام پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَأُذْنُهُ الْفَهْمِ، کہ اگر علم کو تمہیں مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو دیکھو میں نے تمہیں آنکھیں بھی بتائیں، دیکھو میں نے تمہیں سر بھی بتایا، اب دیکھو کان کی جب منزل آتی ہے تو فہم یہ منزل کان ہے علم کے مجسم صورت میں، یعنی اگر علم کو مجسم صورت میں دیکھا جائے تو کان کو فہم کہا جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے امام صادق کا قول دیکھا، امیر المومنین کا قول دیکھا، لقمان کا آپ نے لقمان کی سیرت دیکھی، اس کے علاوہ اور بہت ساری آپ نے چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ اب آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ صفت فہم کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے واقعتاً۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فہم سے مراد ہے کیا؟ یہاں پر میں دو معنی بیان کروں گا انشاءاللہ نیار انکل اگر آپ کی اجازت ہو، اور دو مصادیق اس کے بیان کروں گا تاکہ ہماری بحث جلد از جلد، جس طریقے سے نیار انکل نے بات کہی تھی شروع میں، مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ موضوع تھوڑا سا دقیق ہوگا، تھوڑا لمبا جائے گا، لیکن میں واقعتاً تصور نہیں کر رہا تھا کہ بہت زیادہ لمبا چلا جائے گا، لیکن اب احساس یہ ہو رہا ہے کہ واقعتاً موضوع بہت زیادہ وسیع ہے جب صفت فہم کی بات کی جاتی ہے۔ تو اب بات پہلے ہم نے ایک حد تک اسٹیبلش کی تھی، پھر فہم کی اہمیت کو بتایا، اب فہم سے مراد کیا ہے؟ کیا فہم سے مراد علم ہے جس طریقے سے اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تھوڑا فرق ہے۔ علم کی دو منزلیں ہیں، علم کو حاصل کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس آلہ کو، آلہ یعنی کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو پاسپورٹ حاصل کرنا ہے تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ پاسپورٹ آفس جائیے، اپنی تصویریں دیجیے، ساری چیزیں کریں، اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پاسپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے ترتیب دیا، جس کے بعد آپ نے اس چیز کو حصول کیا، اس چیز کو حاصل کیا ہے، ان تمام مقدمات کو آلات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مثال کے طور پہ مچھلی پکڑتے ہیں، مچھلی نتیجہ ہے، مچھلی کا جب نیٹ ڈالا جاتا ہے وہ نیٹ آلہ کہلاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ابھی میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو یہ پہنچنے میں انٹرنیٹ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ چنانچہ جو مقدمہ ہو جس کے ذریعے سے کسی عظیم چیز کو حاصل کیا جائے، اس چیز کا نام آلہ کہلایا جاتا ہے، یعنی آلات جسے کہا جاتا ہے، آلات موسیقی ہو گئے، آلات عزا ہو گئے، آلات فلان ہو گئے، یعنی وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کو مجسم صورت میں دیکھا جا سکتا ہے، اس چیز کو آلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فہم کو علم کے لیے آلہ قرار دیا گیا، یعنی اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنے فہم کو اچھا کرنا ہوگا۔ فہم آلہ ہے، فہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فہم کی منزل اول ہے، علم کی منزل ثانی ہے، یعنی فہم کا مطلب ہے کہ انسان کا ادراک اچھا ہو، اور فقط ادراک اچھا نہ ہو، یعنی ادراک سے مراد یہ کہ جب میں آپ کا کلام سن رہا ہوں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس چیز کو ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب بات فہم کی جاتی ہے تو بات فقط ادراک تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بات اس سے تجاوز کر کے اور آگے چلی جاتی ہے، اور سریع الادراک یعنی کسی چیز کا بہت جلدی ادراک کر لینا، اس چیز کو فہم کہا جاتا ہے۔ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ تھی جو جب چیز وقوع بھی نہیں ہوتی تھی آپ اس چیز کا ادراک کر لیا کرتی تھی، اور ادراک بھی نارمل صورت میں نہیں کرتی تھی بلکہ سریع الادراک، ایک دم سے تیزی سے آپ اپنے ادراک کو زیادہ کر لیا کرتی تھی اور چیزوں کو
بالکل بعین ہی اپنے ذہن میں لا دیا کرتی تھی. اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس چیز کو فہم کہا جاتا ہے. یہ پہلے مطلب ہو گئی. دوسرا مطلب فہم کا یہ عرض کیا جاتا ہے جو ہماری بیوی کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تحلیل. یعنی ایک منزل تھی علم کو حاصل کرنا، علم کو حاصل کرنے کے بعد اس سے نتائج کو مرتب کرنا، اس چیز کو بھی فہم کا نام دیا جاتا ہے. ایک روایت ہے اور وہ روایت ہمارے لیے بہت کام کی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. روایت اس شخص کی جانب سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها ابو ہاں فمن اراد العلم فلیأت الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. چنانچہ جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے، یعنی علم نبوت حاصل کرنا ہے، علم محمدی حاصل کرنا ہے، تو امیر المومنین کی ذات مبارک سے متصل ہو کر حاصل کرے. یعنی وہ شخصیت ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں علمنی رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے مجھے علم دیا. مولا کتنا علم دیا؟ 1000 باب، یعنی 1000 ابواب کا علم دیا، 1000 سبجیکٹس کا علم دیا ہے مجھے. اب ادھر کہا جائے گا کیا واقعتا صرف 1000 کا ہی ملا؟ تو کہا یہ جائے گا کہ دیکھیں عدد معنی نہیں رکھتی. علم اصول کی پوری بحث، عدد اپنے اعتبار سے کوئی معنی نہیں رکھتی. کیوں نہیں رکھتی؟ جب قرآن مجید میں خدا مند متعال کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی میں اپنے بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے رسول، اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو خدا ان کو نہیں بخشے گا. کیا کہنا بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کیا اگر رسول اللہ 71 دفعہ کر لیتے تو کیا بخش دیتا؟ تو کہا یہ جائے گا کہ 70 ادھر بے معنی عدد نہیں، 70 بے معنی کثرت ہے. یعنی کسی چیز کا کثرت سے اعتبار، یعنی جب کہا جاتا ہے 7 زمین اور آسمان ہے تو بعض ہمارے مومنین شاید پریشان ہو جائیں کہ زمینیں 7 سے مراد کیا ہے؟ اتنے سارے پلانٹس ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، اور کیا آسمان 7 ہیں جبکہ اتنی ساری لیئرز ہم لوگ خود سائنس میں دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں. تو کہا یہ جائے گا کہ کبھی 7 بے معنی 7 استعمال ہوتا ہے، کبھی 7 بے معنی کثرت استعمال ہوتا ہے. تو جب مولا کائنات نے کہا کہ مجھے 1000 چیزوں کا علم دیا گیا ہے تو اس سے مراد 1000 معنی 1000 نہیں بلکہ بے معنی کثرت ہے، کہ اتنا کثرت سے علم دیا گیا ہے کہ جس کا ادراک ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو مولا نے کہا کہ مجھے 1000 چیزوں کا علم دیا گیا ہے. اب بات فہم کی آتی ہے. پھر مولا کہتے ہیں کل باب یفتح لی 1000 باب، اور ہر باب میں سے، ہر سبجیکٹ میں سے جو مجھے رسول اللہ نے ٹیچ کیا ہے، جو سکھایا ہے، اس میں سے 1000 علم کے گوشے میں نکال سکتا ہوں اور مجھے سکھائے گئے ہیں. چنانچہ 1000 کو اگر آپ 1000 سے کریں تو ملین تک فکر چلی جاتی ہے. یعنی مولا وہ ہیں جو علم کو فقط حاصل نہیں کرتے بلکہ اس اصول کے بعد منزل فہم جب آتی ہے تو اس علوم کو حاصل کرنے کے بعد اس کی تحلیل کرتے ہیں اور اس سے دیگر علوم کو استخراج کرتے ہیں، دیگر چیزوں کا استدلال کرتے ہیں. چنانچہ جب بات کہی جاتی ہے جناب زینب فہیمہ ہے اور فہم زدہ ہے تو بات فقط علم کی حد تک نہیں کہ آپ نے کسی چیز کا ادراک حاصل کیا ہو، بلکہ بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ علم جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے اس سے مزید علوم آپ استخراج کرتی ہیں. چنانچہ بعض خطیب ایک بہت پیاری روایت عرض کرتے ہیں اور وہ روایت آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے بذات خود نہیں پڑھی لیکن معتمد علیہ لوگوں سے سنی ہے، تو میں ان لوگوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا امیر المومنین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ بابا کہتے ہیں کہ اے بیٹی زینب آپ ایک پڑھیے، تو آپ ایک پڑھتی ہیں اور اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا زینب اب آپ 2 کہیے، تو کہتی ہیں کہ بابا جس زبان نے ایک کہہ دیا ہو تو وہ 2 کس طریقے سے کہہ سکتا ہے؟ یعنی وہ زبان جس سے توحید کا اقرار ہو جائے وہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی واقعتا یہ شخصیت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. تو واقعتا یہ دیکھیں گنتی جب سکھائی جا رہی ہے تو یہ سکھانا بھی ایک مقصد ہے جس کی طرف جناب زینب لے جانا چاہتی ہیں کہ دیکھو فقط علم کو ظاہر میں مت دیکھو بلکہ علم کے ظاہر میں بھی ایک باطن ہوتا ہے، اس باطن کا بھی باطن ہوتا ہے، اس باطن کا بھی باطن ہوتا ہے. جب ہی کہا جاتا ہے کہ قرآن 7 بطون رکھتا ہے، پھر ذہن میں رکھیں کہ 7 بے معنی عدد 7 نہیں بلکہ کثرت سے اپنے اندر مفاہیم، کثرت سے اپنے اندر تعمق رکھتا ہے، کثرت سے اپنے اندر
چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے کہ انسان اس کو پڑھتے رہے اور انسان اس سے ہر دفعہ اس سے ایک نیا معنی استخراج کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا مفہوم فہم ہے جو آپ لوگ کی خدمت میں عرض کیا۔ اسی طریقے سے فہم کے ایک اور معنی حکمت کے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جب حضرت لقمان حکیم کے حوالے سے سنا ہوگا کہ جب سورہ لقمان میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، تو معصوم نے اس سے مراد فہم بھی لیا۔ مراد یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو حکمت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ حکمت سے اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں کہ وضع الشیء فی موضعہ، کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، اس چیز کا نام حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات کس طریقے سے آپ کے اندر خداوند متعال نے فہم کو ودیعت کیا ہوا تھا کہ جب منزل مصائب ہوتی تھی تو آپ جہاں رونا ہوتا تھا وہاں آپ ایسا روئیں کہ آپ نے ہم جیسوں کے لیے مشعل راہ بھی تھی اور ایک ہدایت کے چراغ بھی تھیں جو بتا کر گئیں کہ دیکھو کبھی تمہیں رونا ہو تو اس طریقے سے رونا اور اس طریقے سے گریا کرنا۔ وہ مشہور روایت جس کو ہم کبھی کبھی استدلال میں لاتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے چوب سے اپنے سر کو مارا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بتانا مقصود یہ تھا کہ حسین کا غم ایسا ہے اور شہادت امام حسین ایسی ہے جس کی وجہ سے اگر انسان کے جسم سے خون بھی آ جائے تو وہ بھی غلط نہیں، یعنی اچھے خاصے مراجع اسی روایت سے لے کے کافی اور چیزوں کا استدلال بھی کرتے ہیں۔ اور جہاں منزل ثبات دکھانا تھی، جہاں اپنی استقامت کا اظہار کرنا تھا، جہاں اپنی مقاومت کا اظہار کرنا تھا، اس وقت بھی جناب زینب پھر روئی نہیں، بلکہ ایک دفعہ جب یزید کے دربار میں حاضر ہوئی اور یزید کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور کس طریقے سے تمہارے بھائی کو اور تمہارے اقربا کو مارا، تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، اے یزید تو جو کچھ کہنا ہے کہتے رہو، لیکن میں نے خداوند متعال کی ذات صرف اور صرف جمال کو دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ صرف اور صرف جمال کو دیکھا ہے۔ یہ جملہ صرف وہی ادا کر سکتی ہیں خاتون، اور وہی اس جملے کا معنی سمجھ سکتا ہے جو واقعتاً توحید میں ڈوبا ہوا ہو۔ کیا جو بھی خداوند متعال اپنے پیاروں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک روایت ہے کافی میں، آپ کبھی اس کو پڑھیے گا کہ انسان جب خداوند متعال انسان سے محبت کرتا ہے، مومن سے محبت کرتا ہے، تو اس کو امتحانات اور بلاؤں میں دھکیل دیتا ہے، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ مومن کا ایمان ایک پلڑے میں ہوتا ہے اور مومن کی مصیبتیں اور بلائیں دوسرے پلڑے میں ہوتی ہیں۔ تو جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی مصیبتیں اور بلائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان مصائب اور ان آلام اور ان امتحانات اور ان ابتلاؤں میں اگر کوئی اپنے آپ کو قابو رکھ سکے اور واقعتاً جرأت سے اپنی بات کا اظہار کر سکے تو کہا یہ جائے گا کہ وہ سیرت زینبیہ کا ماننے والا ہے اور اس کی تأسی اور تعدی کرنے والا ہے، یعنی اس سے اپنے آپ کو مستفید کرنے والا ہے اگر صحیح لفظوں میں کہا جائے۔ تو یہ تیسرا مطلب فہم ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور چوتھا مطلب فہم جو مصادیق کے عنوان سے کہا جا سکتا ہے وہ منشور الہی کا تحفظ ہے۔ واقعتاً اگر بات کو ہم اب ختم کرتے ہیں، کافی طویل ہو گئی، کہ اگر آپ واقعتاً جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں، اگر یہ میرا آپ سے سوال نہیں ہے انکل، آپ سے اور تمام سننے والوں سے، اگر امام شہادت دیتے اور امام نے دی شہادت تو کیا فقط شہادت دینے سے مقصد تمام ہو جاتا؟ اگر کوئی واقعتاً اس کو پرچار کرنے والا نہ ہوتا، ان مصائب کو بیان کرنے والا نہ ہوتا، ان مقاصد کا بیان کرنے والا نہ ہوتا، ان مظلومیت زدہ ایام کا ذکر کرنے والا نہ ہوتا، یعنی جب ایک عجیب جملہ ہے کہ جب محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ جو خواتین کو لے کر جا رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ جائیے، تو اس وقت امام حسین جواب دیتے ہیں اے محمد، اے میرے بھائی، کیا تم جانتے ہو کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ مجھے شہید دیکھے اور میرے گھر والیوں کو سبایا سے مراد کیا؟ پابند سلاسل دیکھے، قید دیکھے،
یہ وہ مقصد تھا. یعنی واقعتاً اگر آپ دیکھیں کہ میں کتنی محنت کر لی, یعنی میں ابھی اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, نیر انکل اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پروگرام کر رہے ہیں اور سیرت زینبیہ کو بتا رہے ہیں. میرا یہ ساری باتیں عرض کرنا بیکار ہو جائے گا, ان کا صرف سننا بیکار ہو جائے گا اگر یہ چیزیں اور یہ پیغام آپ تک نہ پہنچے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ تک پیغام آ رہا ہے؟ وہ میڈیا ہے. چنانچہ جو میڈیا وار, یعنی یاد رکھیے گا, اور یہ بہت عجیب مرحلہ ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام کو اس زمانے میں کیا کہا جا رہا تھا؟ یعنی اس زمانے میں نعوذ باللہ ایک کہاوت ہے فارسی میں جس میں کہا جاتا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. تو اسی تحت امام کے اوپر مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے, اور ان الزامات کو رد کرنے والی ذات اگر کوئی تھی تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات تھی. اور انشاءاللہ ہم اپنی باتوں کو تمام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا حشر اور ہماری شفاعت جناب زینب سلام اللہ علیہ, جناب زینب سیدۃ العقیلہ, وہ انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں, اور انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں, اور ان کے نقش قدم پر ہمیں موت نصیب ہو. سلامت رہیں. سلامت رہیں جری حیدر. آپ ماشاءاللہ سے اتنی علمی گفتگو ہو رہی تھی, حقیقتاً وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا, لیکن ہمارے ٹی وی چینل سے میسیج آیا تو مجھے ایسا لگا کہ ہاں واقعی میں ایک طویل وقت ہو گیا, لیکن یہ موضوع ایسا ہے صفت فہم اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ یہ ایک نشست میں نہیں سموئے گا. ہم اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کو ہم مکمل کریں گے, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو کمپلیٹ ضرور کیجیے گا, کیونکہ ابھی ادھوری ہے بات, اور ادھورا علم نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم مکمل کریں گے, اور ہم اس کو مکمل کریں گے ایام فاطمیہ سے لنک کرتے ہوئے. ابھی ہم ایام جناب زینب سلام اللہ علیہ منا رہے ہیں, اس کے اختتام پر ہم جو مجلس کریں گے جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی, تو میری گزارش ہوگی کہ یہیں سے آپ لنک کیجیے گا, اور صفت فہم جناب زینب سلام اللہ علیہ, پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, اور اس کے بعد مسائل. یہ جری حقیقتاً اتنا بڑا سبجیکٹ تھا کہ میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے 40-50 منٹ میں 60 منٹ میں مکمل ہو. تو وہ یہ ایک بہرحال ہے کہ ہمارے ایام یہ کہنے کو ہے کہ ہم یوم ولادت منا رہے ہیں, یوم شہادت منا رہے ہیں, ہمارے لیے پورا سال ہے. تو ہم اس گفتگو کو ضرور جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ منتظر رہیے گا کہ ہم جری حیدر کے ساتھ بیٹھ کے اس گفتگو کو, اس علمی گفتگو کو, اس علمی دلیل کو, اس علمی استدلال کو بھرپور طریقے سے مکمل کر سکیں. کوشش کریں گے مکمل کرنے کی, لیکن موضوع اتنا بڑا ہے کہ ایک نشست میں بھی شاید ایک اور نشست میں بھی مکمل ہو. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا, اور میں جناب جری حیدر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین, ہماری آج کے یوم زینب سلام اللہ علیہ کہ جو ہم ایام منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں ان کی آمد پہ, اس کا آج کا یہ اختتام ہے. ہم کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ جری حیدر. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.